تو علامہ ابنی بہت بڑے عالم دین، ایک مرتبہ کسی اہل سنت بھائی نے ان کو اپنے گھر پہ دعوت دی، تو دعوت قبول کر لی لیکن شرط رکھی کہ جب آپ نے مجھے دعوت دی ہے تو یقین بہت بڑے دوسرے بزرگان کو بھی دعوت دی ہوگی، تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں کسی مذہبی موضوع کو نہ چھیڑیں، کیونکہ اگر چھیڑا جائے گا تو پھر ہم جواب دیں گے، پھر وہ جواب برداشت نہیں کر سکیں گے تو وہ کچھ کہیں گے، پھر ہم اس کے جواب میں کچھ کہیں گے، بلا وجہ ماحول خراب ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں کسی آپ مناظرے کے اندر نہیں گزرائیں۔ ان کا ٹھیک ہے، آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں لیکن آپ ضرور دعوت تشریف لائیں۔ جب دعوت میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ماشاءاللہ سے 70-80 علماء بھی موجود ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی دینی موضوع پر بات نہیں کریں گے، آپ نے اتنے بڑے بڑے علماء کو بات دیا، ابھی کیسے خاموش رہیں گے؟ اور دیکھیے بہت ضروری بات ہے، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ضروری ہے کہ اگر ہم آفس میں جاتے ہیں، بازار میں، مارکیٹ کے اندر ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ بلا بلا کسی سے الجھیں۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اسے جواب بھی دیں، لیکن ماحول کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فساد برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو استدلال کے ساتھ مانتے ہیں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا عقیدہ بھی دلیلوں کے ساتھ ہے تو اپنے عقیدے پر قائم ہے، تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری شرط یاد ہے، کسی دینی موضوع پر بات نہیں کرنا۔ بالکل یاد ہے، سب نے کھانا کھایا، جب کھانا کھا لیا پیٹ میں کچھ چلا گیا اور کھا نہیں گیا، کہا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں تو کوئی حدیث رسول سنا دیں۔ رسول اللہ کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلافی شخصیت ہے نہیں، سب ایک حدیث سنا دیں۔ سب نے حدیث سنانا شروع کی اور ہوتے ہوتے آخر میں بعد علامہ نہیں بنائے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی حدیث رسول سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم سے سوال کرتا ہوں کہ جس حدیث کو میں سنا رہا ہوں اسے تم صحیح مانتے ہو یا ضعیف مانتے ہو؟ تم سچی حدیث مانتے ہو یا جعلی یا جھوٹی حدیث مانتے ہو؟ اگر تم کہو گے سچی حدیث ہے تو پھر گفتگو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ کیا حدیث سنا ہے؟ کب پیغمبر نے شاہ فرمایا تھا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جاہلیت اور ہوتا ہے، جہالت اور ہوتا ہے۔ جاہلیت اور ہوتا ہے، جہالت اور ہوتا ہے۔ جہالت کا مطلب یہ کہ نادانی ہے، نہیں معلوم، اگر وہ امام پر نہیں بیٹھا تھا کچھ نہیں ہے، یہ تو ہے کہ وہ جہالت رکھتا ہے، لیکن پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ وہ جہالت کی موت مرا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ جاہلیت کہا جاتا ہے اسلام سے آنے سے پہلے کے زمانے کو، اور اسلام سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو کفر اور شرک ضرور تھا۔ تو جو جاہلیت کی موت مرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا وہ کفر کی موت مر رہا ہے یا وہ شرک کی موت مر رہا ہے۔ اور باقاعدہ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ سے معلوم ہوئے ہیں ماتا میتۃ جاہلیت و کفر و شرک، وہ جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت مرا اور شرک کی موت مرا۔ کہا کہ یہ حدیث ہمارے کتاب کے اندر موجود ہے، کیا آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے پاس بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجود ہے، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں۔ بات تو پھر آگے بڑھے گی، اور میں آج کی کتابوں کا بھی ریفرنس آپ کی خدمت کر دوں۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے شاہ فرمایا تھا من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہوئی وہ جاہلیت کی موت۔ اس کا مطلب کسی کی بیعت ہونا ضروری ہے، کسی کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے۔ پھر علامہ ابنی نے سوال کیا، دیکھیں اس روایت کے ذریعے ہم ایک نتیجہ دیتے ہیں جو امام زمانہ کے بارے میں، لیکن علامہ ابنی نے جو گفتگو کی ہے وہ حضرت زہرا کے بارے میں۔ کیا مجھے بتاؤ اگر یہ روایت صحیح روایت ہے تو جناب زہرا کسی سے غضبناک تھی؟ یعنی ان کی بیعت نہیں تھی ان کی گردن پر، ان کو نہیں مانتی تھی، ان کی بیعت ان کی گردن پر نہیں تھی، ان کو نہیں پہچانتی تھی، ان کی معرفت نہیں رکھتی تھی، ان کو جانتی نہیں تھی، اور اسے غضبناک حالت میں سمجھنے میں رخصت ہوئی۔ اور آپ کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص امام کی
کی معرفت یا امام کی بیعت کے بغیر مر جاؤ، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ بتاؤ سیدہ کائنات کی شہادت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ان کی موت کیسی موت تھی؟ کیا کہنے کی ضرورت رکھتے ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ؟ زبان کھان کے لڑکھڑاتی ہے کہ یہ جملے ادا کرے، لیکن بات سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کسی امام کی بیعت نہیں رکھتی تھی، اس نے نعوذ باللہ جاہلیت کی موت کری۔ کیا کہنے کی ضرورت رکھتے ہو؟ اور اگر نہیں رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ کی موت جاہلیت کی موت نہیں ہے، کوئی اور ان کے زمانے کا امام تھا جن کی بیعت ان کی گردن پر تھی اور جن کی معرفت بھی رکھتی تھی، اور اس امام کی معرفت کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ کیا اس امام کا مجھے نام بتا؟ کہ جیسی میں نے یہ سوال رکھا، علماء اہل سنت اپنے سروں کو جھکا کر دروازے سے نکل گئے، لیکن جو مجھے دعوت پر بلانے والا تھا اس نے کہا جب ہمارے بڑے بڑے علماء اس کا جواب نہیں دے سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، اور جناب زہرا کے ذریعے تم نے مجھے پتہ پہچانوا دیا کہ جناب زہرا اگر اس کی بات نہیں مانتی ہے اور اس کی بیعت نہیں مانتی ہے تو کوئی ان کے زمانے کا امام موجود ہے، اس امام کی بیعت کے ساتھ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور وہ کوئی اور امام نہیں ہو سکتا سوائے وسیع مصطفیٰ علی مرتضیٰ حیدر کرار